الحمد للہ جل وعلا. کیا چیز ہے؟ آواز کیسے نہیں رہی؟ وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ وامینہ علی وحی السماء وعلى آلہ النجبا واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بہدیہم اقتدی وبآثارہم اقتفى من العلماء والاولیاء والصلحاء الى یوم الجزاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. اسلام کا 5واں رکن وہ فریضہ حج ہے جو عاقل بالغ مسلمان پر زاد راہ کی توفیق کے ساتھ فرض ہو جاتا ہے. اور اس فرضیت میں تفصیل ہے کہ جو لوگ اس کے ذمے ہوں جیسے بال بچ اہل و عیال ان کے واپس آنے تک ان کا نان نفقہ بھی موجود ہو. اگر خاتون ہے تو اس کے ساتھ محرم کا ہونا فرض ہے. محرم اس عزیز قریب کو کہتے ہیں جس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہو، جیسے بیٹا، بھائی، والد، چچا، ماموں، نانا، دادا، پوتا، نواسا اور نیچے تک جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو وہ محارم نہیں ہے، وہ شرعاً اجانب ہے اور اباعد ہے اور اس سے پردہ فرض ہے، اور ان کے ساتھ سفر کرنا یا تنہائی کرنا حرام ناجائز اور گناہ کبیرہ اور حکم زنا میں ہے. جب یہ سارے شرائط موجود ہو جائے، مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے اور سفر کے اخراجات اور نفقات بھی مہیا ہے، تو زندگی میں ایک مرتبہ فریضہ حج بجا لانا یہ فرض عین ہے اور فرض قطعی ہے. اور زیادہ سے زیادہ حج کرنا اور ہر سال جانا اللہ کے نیک بخت بندوں کی مبارک کوشش ہے اور صحیح جمیل ہے. امید ہے کہ اللہ بار بار کی حاضری کو قبول فرمائے گا. لیکن بار بار جانا حج نفل ہے، اور ایک دفعہ بلوغ کے بعد عقل و سلامتی کے ساتھ ہوش و حواس سے حج بیت اللہ کرنا فرض عین اور فرض قطعی ہے. عمر بلوغ حنفیہ بلکہ جمہور کے ہاں 15 سال ہے. لڑکا بھی 15 سال کا بالغ مانا جائے گا اور لڑکی بھی. اگر اس سے پہلے کسی نے حج کر لیا تو وہ حج اسلام نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ اس پر فرض ہی نہیں تھا. بلوغ کو پہنچنے کے بعد دوبارہ جانا ہوگا. اسی طرح اگر خدا نخواستہ کوئی معوف العقل تھا اور غیر مدرک بالحواس تھا
اور اسے اپنے آپ کے ہوش و حواس نہ تھے اور وہ کسی عزیز قریب کے ساتھ حج بیت اللہ میں لگا رہا تو بھی فقہا فرماتے ہیں کہ یہ حج نہیں ہوا ہے. عقل و ہوش اور حواس مدرکہ کا بحال ہونے کے بعد دوبارہ حج کرنے جائے گا. خدا نہ خواستہ اگر منہ سے ایسا کلمہ کفر صادر ہوا جس پر متین مفتیین کفر کا فتویٰ لگائے تو ایسے شخص کا بھی حج فرض باطل ہو گیا اور توبہ استغفار اور اسلام بحال کرنے کے بعد یہ شخص حج بیت اللہ دوبارہ کرے گا. اولئک الذین حبطت اعمالهم، کافروں کے لیے کہ ان کی نیکیاں ختم ہو گئی. تو علماء فرماتے ہیں کہ فرائض لوٹائے جائے اور نوافل اور وغیرہ وہ اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیے جائے. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ کلام میں بھی بہت زیادہ احتیاط چاہیے. ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی، خاص کر صفات الہیہ میں اور انبیاء علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں آداب اور مکرمات کے بارے میں بھی بہت خیال رکھنا چاہیے. بعض عوام جب بات کرتے تو خدا اور رسول نے چاہا. حدیث شریف میں جس نے ایسا کہا، آپ نے کہا اللہ جب چاہے جو چاہے ہو، کوئی اور چاہے یا نہ چاہے، تو مجھے کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا رہے ہو؟ ابو داؤد شریف. اور سخت برہمی آپ نے ناراضگی ظاہر کی اور فرمایا تم خدا کو نہیں جانتے ہو، خدا کی عظمت تمہیں معلوم نہیں؟ تو اس طرح کچی زبان لوگ بولتے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہے. علماء دین نے اس کی اور بھی مثالیں دی ہے کہ کسی کھانے پینے کو گالی دے دی کہ بھائی یہ دودھ نہیں ہے پیشاب ہے، یا یہ چائے نہیں ہے گٹر لائن کا پانی ہے، تو اس آدمی کے لیے استعمال حرام ناجائز ہو. وہ مود پی رہا ہے کیا؟ ایسا کہا کیوں ہے؟ توبہ استغفار بھی کرے، کیونکہ حلال کو حرام کہنا بھی بہت سارے ائمہ کے خطرناک ہے. بعض لوگ زبان سے کچھ بھی نکال لیتے ہیں، انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ اس سے میں تباہ ہو رہا ہوں. خود علماء کرام اور بزرگان دین کے بارے میں نامناسب کلمات کہتے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی امام الہند نے فتاوی عزیزیہ میں اہانت العلماء کفر ان پر براہ راست فتویٰ لگایا ہے کہ علماء دین کی اہانت جیسے بھی ہو اس سے کافر ہو جائے گا، کفر لازم آ جائے گا. چنانچہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے بھی امداد الفتاوی جلد 4 میں شاہ عبدالعزیز کے اتباع میں علی الاطلاق حکم کفر صادر فرمایا. اور میں کہ یہ دلیر بہت ہو گئے لوگ، اور میں تو عالموں کو نہیں مانتا ہوں. کس کو مانتے ہیں؟ خدا رسول کو مانتے ہیں. تم خدا رسول کو جانتے کہاں سے ہو؟ یہ تو عالموں کی مرحمت ہے. وہ نہ ہوتے تو آپ بیوی کی جگہ بہن کو اور بیوی کی جگہ ماں کے ساتھ ہم بستری کے لیے تیار ہو جاتے. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جو گندگیاں یہود نے کی ہے اگر اپنی ماں سے ملے ہیں تم بھی مل کے رہو گے، باز نہیں آ سکتے. یہ کسی کی چتری ہے جس کے نیچے تم بچے ہوئے ہو اور امن و امان سے ہو. اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اور علماء کا وجود پر خدا تعالیٰ کا احسان اور شکر بجا لاؤ کہ ہر قدم پر کامل رہنمائی موجود. اور ایسے سینکڑوں امثلہ ہے. جیسے کوئی مؤذن اذان دے رہا ہے، پاک صاف مسلمان آدمی ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ مؤذن بہت بڑا جھوٹا ہے. بھائی اس وقت تو اذان دے رہا ہے. اللہ اکبر میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ میں، اشہد ان محمد رسول اللہ میں اگر کوئی جھوٹا کہے کافر و مرتد ہو جائے گا. آپ نے کیا اپنی زبان کو بے لگام رکھا ہوا ہے؟
زباں برید بکنجے نشست سم و بکم بہ از کسی کہ نہ باشد زبان شندر حکم. اس لیے اردو والے اچھی بات کرتے ہیں کہ پہلے تولو اور پھر بولو. ہم قلاد ہم بلاد اخپل جبا خواغد چکوی خواگے خبریں. ایسا کلام کرو جس سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچے، جس سے آپ کا عقیدہ مستحکم ہو جائے، جس پر آپ کو اللہ کے ہاں اجر و ثواب مل جائے. بے احتیاطی کی باتیں کرنا، نامناسب کلا، اس سے آپ کو کیا ملا؟ اسی کو مولانا مفتی شفیع نے کتاب لکھی ہے گناہ بے لذت. کوئی لذت و حلاوت نہیں ہے، گن منہ میں اور دل میں جمع کر رہے ہو اور جہنم کے قریب ہوتے جا رہے اور عقل و شعور نہیں ہے. گل گئے گلشن گئے، جنگلی دتورے رہ گئے، اور عقل والے چل بسے اور بے شعورے رہ گئے. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى. لوگوں میں آج کل ایک اور بات بڑی مشہور ہوئی ہے. یہاں ایک ٹیڑھی سا آدمی آیا، حج پہ جا رہا تھا، کہنے لگا جی بس بلاوا آ گیا. تو میں نے کہا چلے. میں نے کہاں سے آیا بلاوا؟ کہا اللہ تعالیٰ کے یہاں سے. میں نے کہا وہ ابو جہل جو ہر سال حج میں ٹھیکیداری کرتا تھا، اس کا بلاوا تھا، جو نبی آخر الزمان کو نہیں مانتا تھا. اور وہ مشرکین جن کا قرآن کہتا ہے کہ ان کا حج کیا ہے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے اور برہنہ وجود ہو کر کے کعبے کے گرد طواف کرتے تھے اور کہتے تھے اس لباس میں ہم نے باہر گناہ کیے. میں نے کہا ان کا بلاوا تھا، اس لیے دھوتی گھر پہ رکھ کے ادھر آ جاتے تھے. یہ بات بالکل ڈرامائی طور پر لوگوں کی زبان پہ چڑھی ہے. شرعن اور فقہن اور علمن اس کی کوئی حقیقت نہیں. اچھا آدمی بھی جا سکتا ہے اور پلید مردار بھی جاتے رہتے ہیں. اکثر یہ سرکاری لوگ جو سرکاری سرمایہ پہ جاتے ہیں، بینک باقاعدہ اپنے ملازمین کو کس چیز سے بھیجتا ہے؟ وہ جو لوگوں کا سود وہاں رہ جاتا ہے اس کو ذریعہ بناتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں. میں نے خود پاکستان کے بڑے بینک کے جنرل مینیجر سے پوچھا، اس نے کہا اسی چیز سے ہم بھیج رہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کوئی ہوگا اللہ کا مقدس ولی، کوئی ہوگا قطب اور غوث، کوئی ہوگا ایسا کہ دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. مگر عام طور پر جو مسلمان جاتے ہیں اور زمانے میں جو ان کی زبون حالی سامنے ہے، اس کے پیش نظر یہ جملہ بہت ہی بے شرمی کا ہے اور بے حیائی کا ہے کہ بلاوا آ گیا جی، بلاوا آ گیا. اس لبر چٹو کا بلاوا آ گیا جس کا مسجد میں کبھی بلاوا نہیں آیا. اور شعراء کہتے ہیں نا کہ یا رب کرے وہ دن کے مدینہ کو جائے ہم، خاکے دری رسول کا سرما لگائے ہم. اور سامنے مسجد ہے، وہاں جماعت کڑی ہے، وہاں نہیں جا رہا ہے. مدینہ منورہ میں خاک رسول کو سرما بنانے جا رہا ہے. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. شعراء ہے ہی بے دین لوگ، جو ان کے پیچھے چلتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. دیکھتے نہیں ہیں کیسے سرگردان رہتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. مگر وہ جو کامل ایمان و نیک عمل والے ہیں. وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اور اللہ کی یاد میں خوب مشغول رہتے ہیں. وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. اور اسلام کے خلاف ظالموں سے اپنے اشعار کے ذریعے بدلہ لینا چاہتے ہیں. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِأَيِّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اور یہ بدعقیدہ اور بدعمل عنقریب جان لیں گے کہ کس کروٹ پر یہ گر رہے ہیں. ایک حدیث آئی ہے جو مناسک میں بھی مذکور ہے
اور جلال سیوطی نے الدرر منتثرہ فی الاحادیث علی الالسنہ المشتہرہ میں بھی حدیث حسن کے درجے میں نقل کیا ہے کہ بعض لوگ حرمین جانے میں احتیاط نہیں کرتے اور وہ کھانے پینے میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، کپڑا پہننے میں بھی غیر محتاط ہے، لوگوں کا حق دبا کر کے وہاں جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ پہلے حق ادا کر لو، کہتے میں جا رہا ہوں جی حج کے لیے، واپس آ کے دیکھوں گا، واپس آ کے خیرات بانٹو گے کیا؟ یہ تو آپ کے اوپر حق کے لازم ہے، جب تک یہ اجازت نہ دے آپ جا ہی نہیں سکتے۔ آپ کو کوئی اسلام کے تھوئے کا پتہ چلا ہے کبھی؟ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ایک شخص کی بہو روٹ کے بیٹھی تھی، خاندانوں میں جھگڑے فساد ہوتے رہتے، تو وہ ایک خاتون کافی دنوں سے بیٹھی تھی اور اس کے بزرگ سسر کا حج کا نمبر آیا، تو اس نے ان کو بہت جرگے کیے کہ آپ آ جائیے، لیکن وہ راضی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے آپ، اور آپ کے گھر میں میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی۔ تو ہمارے استاد محترم مولانا لطف اللہ نے ان سے کہا کہ فائدہ نہیں ہے اس حج کا، پہلے مصالحت کر دیں۔ اب مصیبت یہ کہ جیسے لوگ لبر چٹو ہو گئے، مولوی ان سے زیادہ خطرناک ہو گئے، وہ بھی نرمی کرتے اور یہ معلوم نہیں کرتے کہ کتاب کے موافق حج نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ شخص جو بغیر احتیاط کے اور حرام ذرائع سے حج کرنے جاتا ہے تو حاجی تلبیہ پڑھتا ہے نا، لبیک اللہم لبیک، تو فرشتہ جواب دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک بل حجک مردود علیک، نہ تو آیا ہے اور نہ تو انسان کا بچہ ہے، تیرا حج بھی تیری وجہ سے مردود ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہیں بلاوا ہے، بلاوا ہے، وہ شرم کرو ہے، بلاوا ہے۔ اس کا بلاوا ہے کہ ادھر آؤ ذرا، جو لعنت پاکستان میں تجھ پر نہیں برسی ادھر برساتے، پاکستان کی زمین اس کا تحمل نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہ عوامی باتیں ہیں، فضولیات ہیں، اور شعور کے ترازو میں اس کا وزن نہیں ہے۔ ہاں، ہر مومن کو، ہر مسلم کو 3 کوششیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے حلال کمانا اور حلال کھانا، من این اکتسب وفیما انفقا۔ زندگی کا جو مشکل امتحان ہے وہ کسب کا امتحان ہے۔ 800 سال تک علماء اور فقہا کا باقاعدہ پیشہ ذکر ہوتا تھا، فلاں جساس چونا بیچنے والا، فلاں قفال تالے بیچنے والا، فلاں قدوری برتن بیچنے والا یا بنانے والا، فلاں بقال سبزی فروش۔ شمس الائمہ سرخسی جن کے متعلق کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے نادر علماء میں سے، یہ شاگرد ہے شمس الائمہ حلوانی کے، اور وہ شاگرد ہے شمس الائمہ حلبی کے۔ تو پورا سلسلہ شموس کا ہے، علوم کے آفتاب و ماہتاب کا ہے۔ شمس الائمہ حلبی کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت رات کو چولے وولے ٹھیک کر لیتے تھے اور اس کے ساتھ وہ جو پوریاں لگاتے اور جامع مسجد بغداد کی سیڑھیوں میں فجر کے بعد بیٹھ کر کے وہ بیچتے تھے، پیسے ویسے جمع کر کے گن کے جیب میں ڈال لیتے تھے، پھر چادر جھاڑ کے مسجد جاؤ، دنیا کے فقہاء، حفاظ اور محدثین وہ آ کر کے ان سے اسباق پڑھتے تھے۔ ہمارے زمانے میں ایک ذوف یہ بھی آ گیا کہ اگر کوئی عالم دین کوئی تجارت کر لے تو وہ تجارت ہی کا ہو جائے گا، پھر اس کو پڑھانا وڑھانا نہیں ہوگا۔ ایسے علماء کو میں جانتا ہوں جو بہت اچھے مدرس تھے اور قابل قدر درس دیتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے وہ تجارت اور ان کا وہ سلوک دنیا وہ ان پر غالب آ گیا۔
چنانچہ ہمارے استاد محترم حضرت بنوری وہ اس پر تقریر کرتے تھے کہ نہیں، علم کے ساتھ ساتھ کوئی دنیا کا حلال ذریعہ بھی ہو تاکہ حرام سے بچا رہے. اور فقیہ هذه الامہ محمود الملت والدین، حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے تھے کہ اب 15ویں صدی ہے، اس میں اگر ہم دنیا کی رہنمائی کریں گے تو دین بہت کمزور ہو جائے گا. اور وہ فرماتے تھے کہ متاخرین علماء نے مؤذن کی تنخواہ، مدرس کی تنخواہ، امام کی تنخواہ اس لیے جائز فرمائی تاکہ وہ حلال ذرائع استعمال کرے اور بقیہ چیزوں سے بچ کے رہے. الحمدللہ چپے چپے پر، ایک ایک پتے پر خیال رکھا جاتا ہے اور احتیاط کی جاتی ہے. جو شخص احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں اسے اندازہ ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، حضرت کی خدمت میں آئے، کھیل رہے تھے، آپ کے بستر پر ایک کھجور پڑی تھی. معصوم بچہ تھا، فوراً اٹھا کے منہ میں ڈالا. آپ نے کہا اوہ اوہ، نکالو نکالو، تھو کرو. آسان تکون من الصدقہ، کہیں زکوٰۃ کی کھجور نہ ہو. اور ایک حدیث بخاری میں آپ نے کہا مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور میں کچھ چیزیں دیکھتا ہوں کہ موجود ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ میرے لیے ناجائز چیز نہ ہو، اس واسطے میں اس سے بچتا ہوں. بخاری شریف اطعمہ میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب کھانا بچتا تھا تو آپ ام المومنین سے پوچھتے کہ یا عائشہ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ وہ وضاحت کرتی کہ حضرت فلاں صحابی کے گھر سے آیا ہے، فلاں انصاری نے دودھ بھیجا ہے، فلاں مہاجر کے گھر سے یہ بکرا کٹایا ہمارا حصہ بھیجا ہے، تاکہ جاہلی زمانہ گزرا ہے، کہیں غلط چیز نہ ہو. ہمارے زمانے میں تو مسلمانوں کا معاشرہ ہے، لیکن یہ نظر لغیر اللہ ہو، یہ قبروں کے چڑھاوے ہو، یہ کونڈے ہو، یہ باباؤں کے عورس ہو، یہ مردوں کے تیجے اور چیلم اور سب چیزیں گندگیاں بلائیں ہیں، اور سب سے مومن مسلم موحد کو بچنا ہوتا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو حلال کھاؤ، پیغمبرو حلال کھاؤ. یا اللہ، جو حلال خوری کی تعلیم دینے آئے ہیں، ہمیں تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور اے مسلمانوں صاف ستھرا پاک چیزیں کھاؤ. واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو کہ پاک حلال مل رہا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ کی خالص عبادت کرنا چاہتے ہو. تو یہ تفصیل میں نے درمیان میں اس لیے کی کہ کچھ احتیاط کی بھی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ کہیں سے بھی رقم نکلواؤ، اپنے اثر رسوخ لڑا لو، جائز ناجائز، اور کعبہ روانہ ہو جاؤ کہتے جی بلاؤ آگے. کہاں سے؟ بینک سے بلاؤ آیا. حرام خور اور حرام چور، سودی نظام حرام خوری کا ہے، اور اسے اسلامی کہنا حرام چوروں کا کام ہے. حرام خور اور حرام چور امت مسلمہ کی تباہی کے سبب بنے ہوئے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. بہرحال یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جو کہے کہ جی ہمارا بلاوا آیا ہے، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ ہم امتحان سے گزر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سرزمین پر جانے سے پہلے ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے. ورنہ دیکھیں حج اور عمرہ کی دو دعائیں ہیں، اللہم یسر ہو وتقبل ہو. اور علماء کرام کہتے ہیں کہ آسان فرما، اس میں کل دنیا آ گئی. دنیا کی ہر چیز مشکل ہے، کہ بیان کتنا مشکل ہو رہا ہے، کمانا کتنا مشکل ہے،
حلال کھانے تک پہنچنا کتنا مشکل ہے. لا الہ الا اللہ. یہ تو شروعی زمانہ سے ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بتایا تھا کہ میں ایسے ہی کچھ کلمات بولتا تھا اور لوگ اس پر مجھے پیسے دیتے تھے. آپ نے کہا یہ تو خداع اور دھوکہ ہے. آپ نے منہ میں انگلیاں دی اور تمام جو کھایا تھا پھینکا. بالکل ہمیں اس طرح جائز نہیں ہے کہ دھوکے دڑاکے سے لوگوں سے پیسے لے. بخاری میں روایت موجود ہے. اور امام بخاری نے بزرگوں کا قول نقل کیا ہے کہ جس آدمی پر ہمارا قرض ہوتا تھا کہ بھئی ہمارے پیسے ہیں وہ 6 مہینے سال بعد دے گا, ہم اس کے مکان کے سائے میں نہیں بیٹھتے تھے کہ یہ بھی سود کے قبیل میں سے. ہم کو تو رقم پر رقم ملے گی جو ہم نے دی ہے, ہمارا قرضہ ہے اس پہ, ہم مزید اضافہ نہیں لے سکتے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ, بخاری میں جزیہ موجود ہے تاکہ لوگ احتیاط سیکھ لیں. آج رقم جو ہے نا بینک میں گھسیڑ دیتے ہیں, پھر سود خور سود چوروں کے فتوے سے بیٹھا رہتا ہے. اور جی اسلامی بینک آ گیا, شاباش ہے. گٹر لائن سے ایک لائن بنا لو اپنے فریج کے پاس, خوبصورت سنگ مرمر کا پتھر لگاؤ, چمک دمک والا اعلیٰ کوالٹی کا گلاس رکھو اور اس پر جھوٹا اور فریب کا لکھو آب زمزم, وہ شرم تم کو مگر نہیں آئی. گٹر لائن کے پانی کو آب زمزم کہہ رہا ہے. بڑا موٹا تازہ کتا کاٹو چمکتا ہوا اور لوگوں سے کہو یہ بلوچستان کا مینڈا ہے, اس لیے رنگ ڈنگ علیحدہ ہے. اور جو ہے نا ایک گدھا کاٹو اور اس کے قیمہ اور کباب بناؤ اور لوگوں سے کہو کہ یہ فلاں جنگل کا ہرن ہے, اور شرم تم کو مگر نہیں آئی. صرف اسلامی نام رکھنے سے کوئی چیز اسلامی بنتی ہے. بہت دور تک غور و فکر کیا گیا اور اس نتیجے پر پاکستان کے 400 فقہا پہنچے ہیں کہ جسے اسلامی بینک کہا جاتا ہے اس میں 1% کا 100واں حصہ بھی اسلام نہیں ہے, بلکہ وہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کی بنیاد جھوٹ پر ہے, فریب پر ہے, مکر پر ہے, دھوکے پر ہے. اور وہ جو محض بینک ہے وہاں تو جاتے ہوئے گناہ سمجھ کے جاتے ہیں, تو توبہ استغفار کر لے گا یا تو ثواب سمجھ کے جائے گا کہ فلاں ٹھیکیدار نے کہا ہے کہ جی یہ صحیح ہے, حالانکہ علماء دین کے سامنے وہ شکست خوردہ ہے اور بے دلیل اور بے برہان ہے. ان کے شیخ و استاد نے خود کہا ہے کہ غلط بیانی ہے. اس پر تفصیلی کام ہو چکا ہے, بنوری ٹاؤن سے بھی جلد نکلی ہے اور کئی مقامات سے تحریراً فتاوی شائع ہے. پہلی مجلس کی تحریر بھی ہم نے بانٹی ہے اور بعد میں احسن العلوم کی طرف سے بھی ایک نام نہاد اسلامی بینکاری کے عنوان سے ایک بڑا مفصل جلد 775 صفحے پر مشتمل نکلا ہے. اور ملکوں میں بھی جا کے علماء سے بات چیت ہوئی ہے, وہ بھی آئے. حاصل یہی نکلا ہے کہ جس کو اسلام کہا ہے اس میں اسلام موجود نہیں ہے, اس سے بھی بچنا ضروری ہے. تو اشہر حج ہے شوال, ذیقعد, ذی الحجہ, یہ 3 مہینے. الحج اشہر معلومات. عجیب بات یہ ہے کہ حج تو 4-5 دن میں ہوتا ہے. 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ لیتے اور منا چلے جاتا ہے, 5 نمازیں وہاں پڑھ لیتا ہے, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, فجر, اور فجر پڑھتے ہی عرفات روانہ ہو جاتے ہیں. آج 9 ذی الحجہ ہے اور شام مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے عرفات میں, لیکن مغرب پڑھنی نہیں ہے, نہ عرفات میں اور نہ راستے میں. واپسی پر مزدلفہ میں رات گزاریں گے. گھنٹہ لگے یا 3 گھنٹے لگے یا 4 گھنٹے لگے, آج کی نماز ادا حرام ہے اور قضا ضروری ہے. مزدلفہ میں رات کو مغرب سے فارغ ہو کے عشاء پڑھ لے اور پھر آرام کرے یا دعاؤں میں مشغول رہے. جب فجر کا وقت داخل ہو جائے تو غلس میں فجر پڑھ لے اور دعاؤں میں مشغول ہو جائے. بہت قیمتی لمحہ ہے. جو دعائیں عرفات میں قبول نہیں ہوئی تھی وہ یہاں قبول ہوئی تھی. اور سورج نکلنے کے ساتھ ہی مینا روانہ ہو جائے. آج 10 ذی الحجہ ہے. جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی رمی کی جاتی ہے. تمام مفرد, قارن, متمتع تینوں حجاج پر واجب ہے.
سب سے مشکل کام ہے، اللہ حجاج کے لیے آسان فرمائے۔ اللہ اللہ، یہاں سے فارغ ہو کر جب جمرہ عقبہ کی رمی ہو جائے 7 کنکر پھینکتے ہیں اس کو، تو جو حاجی قارن ہے یا متمتع ہے ان کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ حنفیہ کے نزدیک قارن پر 2 قربانیاں ہیں، ڈبل احرام کو لائے، اور متمتع 1 قربانی کرے گا۔ البتہ حاجی مفرد لاجل سفر، اس کے ذمہ مناسک میں قربانی نہیں ہے، ثواب اور تنفل کے طور پر کرے تو ثواب ملے گا۔ لہذا حاجی مفرد جس نے صرف حج کی نیت باندھی، وہ جمرہ عقبہ کے بعد جا کر کے سر کے بال وغیرہ منڈوائے، اور اب تک جو احرام میں تھا نہا دھو کے سلے ہوئے کپڑے پہن لے۔ باقی حاجی قارن یا متمتع، قارن جس نے ڈبل احرام باندھے تھے، اور متمتع جو عمرے سے فارغ ہو کے 8 ذی الحجہ سے احرام حج کر چکا ہے، یہ قربانی کے بعد بال وال لیں گے، ناخن جو پابندیاں تھی وہ بال لینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور سلے ہوئے کپڑے پہن لے، خوشبو لگا لے، خدا کا خوف کرے اور داڑیاں نہ منڈائے۔ حاجیان عجیب مزاجیان ہو گئے۔ میں نے ایک حاجی کو کہا داڑھی نہیں رکھی، کہا اچھا نہیں ہے، اوہو وہی رہ گئی۔ دیکھا ذرا مذاق دیکھو ذرا۔ میں نے کہا گھر والی ساتھ آ گئی، کہاں؟ میں نے کہا اس کو وہاں چھوڑا نہیں ہے۔ بے غیرت تو بے غیرت ہی ہوتا ہے، نہ بے غیرت کسی ڈکے اور زغیرتی اشناد کو مرا والا ہوا۔ ہمارے منصور بھائی ساتھ ہوتے تھے تو مجھے وہاں سے ہٹاتے تھے، کہتے لڑائی ہو جائے گی، ایسی داڑیاں مونڈتے ہیں، اور صاف نظر آتا ہے کہ اللہ کی لعنت ان پر برس رہی ہے۔ حج کر کے آخری رکن جو زندگی میں نصیب ہوتا ہے، اور اس اللہ کے منحرف سرکش بندے کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ تو توبے کی جگہ ہے۔ اور ایک نے مجھے کہا کہ میری بیوی ساتھ ہے، وہ نہیں مانتی۔ میں نے اس کو کہا، اس نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، میں تو وہاں سے کہتی تھی کہ داڑھی رکھ لو، سب کے خاوندوں کی داڑھی ہے، ہماری نہیں ہے۔ میں نے اس کو کہا، مجھے کہتے زیادہ تحقیق اس میں نہ کرے نا، دا بیگم نم لاندے دا خزنہ ہم لاندے اور دادی لاندے نہیں کہ باندھی نہیں ٹول لاندھی۔ میں نے کہا اس عورت کے سامنے تو آنکھیں اٹھا کے دیکھے گا تبھی تو تجھے چپل مارتی ہے۔ پھر اس کو معلوم ہے کہ شکل مرد کی ہے اور اخلاق میں عورت سے گرا ہوا ہے۔ اور ادھر خدا شرمولما اور خزرہ پردولما۔ اس غریب نے مجھ سے پھر علیحدگی میں پوچھا، حضرت آپ اس کے لیے بد دعا نہ کریں۔ میں نے کہا میرا کیا کام ہے؟ یہ جو سنت کا قتل کرتا ہے اس کو نبی پہلے ہی بد دعا دے چکے ہیں۔ ایک حدیث اعتصام میں شاطبی نے نقل کی ہے کہ جس نے سنت آمدن ختم کی فَكَأَنَّمَا قَتَلَنِي، گویا کہ اس نے مجھے قتل کر لیا۔ پیغمبر فرماتے داڑھی مونڈو، ذرا شرم و حیا پیدا کرو، اور اس سے پہلے کہ تمہاری روح نکلے اور منکر نکیر دبا دب خاص جگہوں میں ڈنڈے مارے، اس سے پہلے اپنی داڑھی سنبھالو، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، توبہ کرو، توفیق مانگو کہ یا اللہ مشکل میرے لیے آسان فرما، یا اللہ کائنات میرے لیے آسان فرما۔ حج اور عمرے کی تو دعا ہی ہے کہ یا اللہ آسان فرما، تو آسانی میں آپ یہ نیت کر لیں۔ سینکڑوں نیتیں ایک نیت میں ہو سکتی ہے، علماء فرماتے ہیں۔ جیسے آخرت کے کتنے مسائل ہیں، زنکدن سے آخرت شروع ہو گئی، قبر مرحلۃ من مراحل الاخرہ، اور آگے کس قدر تفصیل ہے، یا رب آسان فرما۔ ان سب کی قبولیت کی دعا حج اور عمرے میں ہوتی۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت تفصیلی عمل ہے۔ تو چونکہ دیار بعید میں احکام ادا کیے جاتے ہیں اور سفر کرنا پڑتا ہے، کسی زمانے میں سال ہا سال لگتے تھے،
اس لیے ہندوستان کے بادشاہوں میں سے کسی مسلمان بادشاہ نے آج نہیں کیا. حکومت کا ڈر ہوتا تھا. اورنگزیب بادشاہ جب حجاج کو رخصت کرتا تھا تو کہتا تھا کہ بڑے خواجہ کو سلام کہو اور کہو اورنگزیب کو قید خانے سے کب آزاد کرو گے. ہندوستان کی حکومت کو قید خانہ کہتے تھے. لا الہ الا اللہ. حرمین کے اندر جو دیے جلتے تھے اس میں ہندوستان کی گائے کا گھی جلتا تھا. بادشاہان بیچتے تھے ان کی طرف سے. قالین ہندوستان کی طرف سے ڈلتا تھا. یتیم خانے ہندوستان کے لوگ شروع سے سخی واقع ہوئے. لیکن 700 سال جو اسلامی حکومتیں رہی، اللہ اکبر، اور اس کا آخری اختتام محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہے، جو ہندوستان کے سورج اور چاند ہے. رحمان بابا وی دے یو نورو ہن پدچ منورو. یہ سورج تھا، پورا ہندوستان چمکتا تھا، روشن تھا ان کے عدل و انصاف سے. لیکن حج کرنا آسان نہیں تھا. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی آسانیاں نصیب کی ہے. اور بس ٹکٹ لے لو اور سیدھا جاؤ، آئی سمجھ. لیکن آداب، سفر کا طریقہ کار، شریعت مقدسہ کی تقدیس، تعظیم بجا لانا، وہ ایک مومن کی حیثیت سے بہت زیادہ ضروری ہے. والدین راضی ہو، بیوی بچوں کے نان نفقے کا انتظام ہو، قرب و جوار میں کسی کو ایذا اور اذیت نہ پہنچی ہو تو معافی کے طلبگار رہے، ان کو راضی کرے، انہیں تحفے دے دے، تعاون دے دے. راضی کرنا ضروری ہے تاکہ سفر خوبصورت ہو جائے اور قبولیت کے آثار بلند و برتر ہو جائے. ایک آخری بات یہ یاد رکھے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اسلامی عقیدے کے مطابق اس سے بہتر اور اس سے عظیم جگہ نہیں. آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کعبہ معلیٰ مکہ مکرمہ یا مسجد نبوی مدینہ منورہ اور روضہ اطہر، آخری اعمال وہاں پورے ہوتے. اس لیے حج کا رکن بھی 5واں ہے، آخری رکن ہے، اور اس کی ادائیگی بھی 12ویں مہینے ذی الحجہ میں ہے. وہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے. آگے محرم شروع ہو جائے گا، نئے سال کا پہلا مہینہ شروع ہو جائے گا. قدیم زمانے میں لوگ بالکل بوڑھے باڑے ہو کے پھر جاتے تھے. اس وجہ اس کی یہی تھی کہ اگر غلطی نہ ہو جائے، گناہ نہ ہو جائے، خطا نہ ہو جائے، معافیاں مانگنی ہے، ذرا سیدھا ہونا ہے. اب تو بس ہنڈے بنڈے جا رہے. کہاں جا رہے ہوئے؟ جی السلام علیکم، خیریت؟ حج کر کے آئے. کہاں؟ ڈاک یارڈ میں یا کیماڑی میں؟ نہیں جی وہاں گیا تھا. اچھا، اس لیے صاف ستھرا ہو کے آیا ہے. وہی عورت کی طرح چہرہ گیا ہے اور چہرہ آیا ہے. مکہ گئے، مدینہ گئے، قدس بھی گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے. آج مکے پہ بزرگئی کیس شک نشتا ولی خربا جنشی پتواب. اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہمت توبہ نصیب فرمائے، اور ہمارے جو حجاج بھائی یا بہنیں جا رہے ہیں اللہ انہیں آداب دین نصیب فرمائے، اور ان کی ہماری کمی کوتاہی اور غلطیاں معاف فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تقریر اس طرز کی جو کی ہے اس کا مقصد صرف احتیاط کی تاکید کرنی ہے. باقی وہاں جانے والوں کے لیے صدقہ، دعائیں، آسانی کی، قبولیت کی، خیر و برکت کی ہمارے ذمہ ہیں.
علینا لکل اسعاد ان کان نافعا بشق قلوب لا بشق جیوبی. اللہ تعالیٰ قدم قدم پر انہیں نیکیاں نصیب فرمائے اور ان کی اور ہماری کمی کوتاہی اور بشریات معاف فرمائے، اور اس مقدر سرزمین جو ہر وقت جلوے برستے ہیں، کابرا ہر دم تجلی برفزود او عیز اخلاصات ابراہیم بود، اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں کی روشنی عطا فرمائے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. دیدن دے حج مخد مکہ دا او دا عرفات پر ڈیرہ سوال ورتکاؤ ما. وصلی اللہ تعالی علیہ خیر.